ان کو اسی ڈیتھ سیل میں رکھا گیا تھا، ایسا سیل جس میں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے۔ شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے قائد، جنہیں جھوٹے مقدمات کے اندر فیصلے سنا کے جیلوں میں رکھا گیا، یہ نفسیاتی طور پہ ان کو بریک کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ کئی مہینے گزر گئے ہیں مگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، وہ اس قسم کے ہتھکنڈوں سے تو نہیں ٹوٹ سکتے، مگر یہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی حوالے سے برداشت نہیں ہے کہ ان کے قائد کو اس قسم کی سختیوں سے گزارا جائے۔ عمران خان صاحب سے 6 مہینوں میں صرف ایک دفعہ سیاسی ملاقات جو ہے وہ الاؤ کی گئی ہے۔ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ملاقاتیں جو ہے وہ تھرسڈے اور ٹیوزڈے کو جو ہیں وہ کروائی جاتی ہے، اور یہ ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی ایک عدالتی حکم کے مطابق ریگولیٹ کی گئی تھی۔ عدالت میں بارہا جانے کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 6 لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ریگولر ملیں گے، اور ایک دن جو ہے وہ ان کے رفقا کا، جس میں آبویسلی کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے قائد ہیں تو ان کے رفقا میں ان کی پارٹی کے لوگ جو ہیں سیاسی لوگ وہ آتے ہیں، ایک دن وکلاء اور فیملیز کے حوالے سے ہے۔ اب اس آرڈر کو وائلیٹ کیا گیا ہے، ہم کئی دفعہ کنٹیمپٹ میں جا چکے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارے لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو، سینیٹرز کو، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو، ان کو اس سٹینڈنگ آرڈر انسٹرکشنز کے باوجود وہ کہ قیدی سے ملنا اور قیدی کا اپنے وکلاء سے، قیدی کا اپنے رفقا سے، قیدی کا اپنی فیملی کے لوگوں سے ملنا، یہ بھی پرزنرز رائٹس میں یہ ان کا حق ہے، قانون ان کو یہ اجازت دیتا ہے، مگر اس کے باوجود ہمارے لوگوں کو ملنے کے لیے عدالت میں جانا پڑتا ہے۔ عدالت جب احکامات دے بھی دیتی ہے اس کے باوجود یہ ملنے نہیں دیتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کو کنٹیمپٹ میں جانا پڑتا ہے۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ عدالتوں کے احکامات ایسے ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں کہ ان کنٹیمپٹس کے موو ہونے کے باوجود جو ہے لوگوں کو ریفیوز کیا جاتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ رپورٹ کیا، خود آپ کے چینلز نے، آپ کی اخبارات نے، کہ جناب اڈیالہ کے جو ہے وہ جیلر کو بلایا گیا ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر کہ اس نے اس آرڈر کی جو ہے حکم عدولی کی ہے، پر اس کے باوجود ہر دفعہ وہ کمٹمنٹ دے بھی آتے ہیں اور یہ چیزیں پھر ایسے چلتی رہتی ہیں۔ اب ہم دوبارہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں، مگر بہرحال معاملہ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے۔ خان صاحب سے ملاقات کے لیے نہ صرف سیاسی رفقا کو روکا جاتا ہے، سیاسی رفقا میں اگر میں بات کروں گا تو اتنی بڑی پارٹی کے قائد جو ہیں بہت سے فیصلے ہوتے ہیں، اور یہ ہم قانون کی حدود میں رہتے ہوئے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، قانون کی حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق مانگنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بھی اور بحیثیت سٹیزن اپنی طرف سے بھی۔ ایون چیف منسٹر، ہماری واحد حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے چیف منسٹر کو، جن کے پاس آرڈر ہے کہ انہیں ہر ہفتے ملاقات جو ہے وہ کروائی جائے، ان کو بھی کئی ہفتے نہیں ملنے دیا جاتا، اینڈ لاسٹ ٹائم جب وہ گئے ہیں تو وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جو ہے وہ کر کے گئے ہیں کہ اجازت کے باوجود نہیں ملنا جاتا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جا رہا ہوگا۔ وکلاء کی میں بات کروں، ایک دن وکلاء کا ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ 2 ہفتے پہلے وکلاء کو بھی روک لیا گیا اور 2 کلومیٹر پیچھے روک لیا گیا کنٹینرز کے پاس، وہاں سے آگے نہیں جانے دیا گیا۔ ہمارے سینئر ترین لائرز ہیں پاکستان کے اور بڑے نامور لوگ ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں، ان کو 2 کلومیٹر پیچھے اتار دینا، روک دینا، لوگ اپنی پیشیاں مختلف ملک کی عدالتوں میں چھوڑ کے، اس دن اڈیالہ آتے ہیں بہت سے کیسز چھوڑ کے، اپنی پروسیڈنگ چھوڑ، اور نہیں ملنے دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو لاسٹ ٹائم وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے، 6 وکیل جو ہیں ان کی اجازت ہے، 6 وکلاء کی اجازت ہے، اور ملنے کے لیے صرف 4 وکلاء کو، وہ بھی جب وکلاء باہر آ جاتے ہیں تو یہ اپنی مرضی کے وکلاء کو بیچ میں سے ٹک کرتے ہیں
اور اپنی مرضی کے وکلا کو ملتا. ہماری سمجھ سے باہر ہے جتنے نمبر آف کیسز عمران خان صاحب پہ ہیں، اگر آپ وکلا کو ایکسیس نہیں دیں گے، اگر آپ وکلا کو نہیں ملنے دیں گے، تو آپ ایک قیدی کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، ایک آدمی جس کو آپ نے رانگلی ایکیوز کیا ہے، جو اپنے کیسز لڑنا چاہتا ہے، اگر ان کے وکلا ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جو کہ ان کا استحقاق ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے اور عدالتوں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. ان کے احکامات کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. عدالتوں کو اپنے دیے ہوئے احکامات پر عمل درآمد جو ہے وہ انشور کرنا چاہیے. اگر عدالتیں کام نہیں کریں گی اور اگر عدالتوں کے احکامات ہوا میں اڑائے جائیں گے تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ملک میں نظام کس طریقے سے مفلوج ہو جائے گا اور کس حد تک مفلوج ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی کتابیں روک لی جاتی ہیں. آپ دیکھیں کتنی ہوچی اور چچوری قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ایک سابقہ وزراء اعظم یہاں پہ گزرے ہیں، ان کو تو جو ہے وہ پورے ہاؤس مہیا تھے میٹنگز کے لیے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کراچی جیلوں میں جو لوگ رہتے تھے انہیں تو باقاعدہ طور پہ ان کی مرضی کے ریسٹورانٹس جو تھے ان سے جو چیز جیسے چاہیے ہوتی تھی وہ بھی پہنچا دی جاتی تھی. یہاں ہمارا قائد کتابیں مانگتا ہے وہ بھی یہ روک لیتے ہیں، پھر ہمیں عدالت میں جانا پڑتا ہے، پھر وہاں سے وہ بحال ہو جاتی ہیں، پھر کچھ عرصے بعد یہ دوبارہ یہ حرکت کرتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں یہی سلسلہ جو ہے وہ اخبارات کے حوالے سے بھی ہے کہ وہ اخبارات روک لیتے ہیں جیل حکام، اور پھر ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے اور پھر ہمیں وہ بحال کرانی پڑتی ہے. اسی طریقے سے یہ اخبارات، کتابیں، مطلب یہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو روک کے آپ عمران خان کو نفسیاتی طور پر بریک کرنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی آئسولیشن ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو آپ کے مقاصد ہیں وہ حل ہو جائیں گے. عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بھی 2 دفعہ کینسل کی گئی ہے. وہ باؤنڈ ہیں ان کو ان کی اہلیہ سے ملانے کے، مگر وہ ملاقاتیں نہیں کرواتے ہیں، اپنی مرضی سے کرواتے ہیں. ان کی فیملی کی، ان کی بشرا بی بی کی فیملی سے ان کی ملاقات جو ہے اس کا تسلسل بھی ختم کیا گیا ہے، وہ بھی تسلسل سے نہیں ہوتی ہے، وہاں بھی زیادتی کی جاتی ہے. عمران خان صاحب سے ان کے بچوں کی ٹیلی فون پہ بات نہیں کرائی جاتی ہے. پچھلے 6 مہینے کے اندر 4 دفعہ بات ہوئی ہے. 6 مہینے کے اندر 4 دفعہ بات ہوئی ہے. ہم عدالت میں گئے ہیں، عدالتی حکم کے مطابق جیل حکام پابند ہیں کہ عمران خان صاحب کے بچوں کی ہر ہفتے ان سے بات کروائی جائے. مگر یہاں ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ پنجاب میں یہ جو فسطائی حکومت ہے جن کے ماتحت یہ جیلیں ہیں، یہ بچوں کی بات جو ہے وہ نہ کروا کے یہ کون سا ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب نے، اور یہ قانون اور یہ عدالت کا جو آرڈر ہے وہ بڑا واضح کہتا ہے کہ ایوری ویک دے مسٹ انشور دس. وکالت نامے نہیں دیے جاتے. آپ کو پتا ہے کہ کتنے زیادہ کیسز ہیں اور ہر کیس کے اندر وکیل کو وکالت نامہ چاہیے ہے. پھر ایک دفعہ نہیں، بیلز کے لیے علیحدہ چاہیے ہے، پھر کسی نیکسٹ پروسیڈنگ کے لیے علیحدہ چاہیے ہے، وکیل چینج ہو جاتا ہے اس کے لیے وکالت نامہ علیحدہ چاہیے. بٹ نہیں، ہمارے وکلا چکر لگاتے رہتے ہیں. کوئی پٹیشن جو ہے وہ کروانی ہو، دستخط، کوئی وکالت نامہ کروانا ہو، کوئی ڈاکیومنٹ کروانا ہو، تو کئی دن پھرتے رہتے ہیں، کئی گھنٹے ان وکلا کے ضائع کیے جاتے ہیں. اگر 10 وکالت نامے اندر دیے جاتے ہیں تو صرف مر کے 2 وکالت نامے جو ہے وہ صحیح کر کے واپس آتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ ان کی یہ کتنے گری ہوئی حرکتیں یہ کر رہے ہیں، ان سے ان کی ذہنی حالت کا اندازہ ہوتا ہے. اب وکالت نامے ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں انصاف کے لیے عدالتوں میں رجوع کرنے کے لیے چاہیے، مگر اگر آپ وہی ایکسس نہیں دیں گے تو عدالتی احکامات کو ایسے ہی ہوا میں اڑاتے رہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر چیزیں جو ہیں وہ احتجاج کی طرف جاتی ہیں، پھر چیزیں ایجیٹیشن کی طرف جاتی ہیں، پھر لوگ جو ہیں ان کے رویے تبدیل ہوتے ہیں. تو پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جان کے یہ کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی چھچوری حرکتیں کی جائیں تاکہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے
اس کو آپ اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں آپ کو منع کروں گا اس سے کہ یہ کام نہ کریں. جتنا آپ نے اس ملک کا خصوصاً پنجاب کا آپ نے کباڑہ کر دیا ہے، اس کے بعد یہ حرکتیں ابھی بھی آپ جاری رکھیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. عمران خان صاحب سے جو لاسٹ ملاقات ہوئی ان کی فیملی کی اور ان کے وکلاء کی، آئی مسٹ سے کہ ہی واز ایز انرجیٹک ایز ایور، اور ان کی صحت جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، وہ بالکل تکڑے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹویٹ جو تھی اس نے ہمارے ورکرز کو تھرو آؤٹ دا ورلڈ، پاکستان میں تو لوگ ہیں ہی ہیں، جو پوری دنیا میں لوگ ہیں جو خان صاحب سے محبت کرتے ہیں، ان میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی تھی، اور وہ ہمارے لیے بھی پریشان کن تھا، گو کہ ہمیں سورسز بتا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے، مگر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اور الحمدللہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی فیملی کی، ان کے وکلاء کی، تو یہ ثابت ہوا کہ وہ ٹویٹ جو تھی وہ جھوٹی تھی، ایک پروپیگنڈا تھا، اور پھر ری ٹویٹس اینڈ دین اس کے اوپر مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کئی چینلز نے اور پھر کئی اخبارات نے بغیر تحقیق کے، حالانکہ چینلز اور اخبارات کے نمائندوں کے اپنے کانٹیکٹس بھی وہاں ہوتے ہیں، رپورٹرز ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں، تحقیق کے بغیر ہی وہ چلایا، جس کو ہم نے بڑی مشکل سے جو ہے. الحمدللہ جب خان صاحب سے ملاقات ہوئی، ہی واز ایز ہیلدی ایز ایور، اور بالکل وہ ٹھیک تھے. اب میں پھر دیکھ رہا ہوں ایک دو دنوں سے کوئی سرکاری درباری قسم کے الائنڈ ہمارے دوست، میں سب کا نہیں کہتا، کچھ سرکاری درباری الائنڈ جرنلسٹ ہیں جو اس قسم کی ٹویٹس وغیرہ دوبارہ انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں، اور ایک تو چیک اپ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اچانک کوئی بیمار ہو جائیں تو اس کے حوالے سے ہوتا ہے، مگر ایک ریگولر چیک اپس ہیں جو ویسے بھی جیل میں لوگوں کے ہوتے ہیں، اور خان صاحب کے لیے بھی کہا گیا ہے، اور ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو ریگولر چیک اپس ہوتے ہیں اس میں بھی ذاتی معالج جو ہے اس کی ایکسس بہت ضروری ہے، وچ ہیز بین ڈینائڈ مینی ٹائمز. وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ان کے سرکاری ڈاکٹرز کا پینل ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر کئی دفعہ وہ لکھ کے دے دیتا ہے، تو پھر جو ہے ذاتی معالج کی ایکسس. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم دوبارہ عدالت میں جائیں گے کہ ریگولر چیک اپس جو ہیں وہ زیادہ فریکوینٹ ہونے چاہیے. گو کہ دیر از نو ایشو ود خان صاحب ہیلتھ، بٹ اس کے باوجود ریگولر چیک اپس جو ہیں وہ فریکوینٹ ہوں، اور اس میں اس پینل میں ہمارے ڈاکٹر کو، یعنی کہ جو عمران خان صاحب کے ذاتی جو معالج ہیں ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ کروڑہا لوگ جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں اور ان کی پارٹی کے لوگ ہیں، ان کے ووٹرز ہیں، ان کے ویل وشرز ہیں، ان کو ایک تسلی ہو. اس حوالے سے یاد رکھیے گا عدالتیں بار بار کہہ چکی ہیں، ایک دفعہ نہیں، وہ بار بار کہہ چکی ہیں. عمران خان صاحب سے آپ کو یاد ہوگا چند ماہ پہلے وہ جو 20 دن سلوک کیا گیا تھا، جس میں لائٹس وائٹس بند کی گئی تھی، کھانے کے حوالے سے ایشوز کریٹ کیے گئے تھے، آپ کو یاد ہے خان صاحب